بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اپنے بزرگ اور دوستوں، پچھلے کئی ہفتوں سے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دار فانی سے دار بقا کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی نسبت سے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور جو لوگوں میں مشہور ہیں اس کے تعلق سے میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش جو مشہور ہے ہم لوگوں میں، اس کو 12 تاریخ جس کو ہم 12 وفات سے یاد کرتے ہیں، یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں 3 قول ہے، اور سب سے مدلل قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سن 571 میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور وہ پیر کا دن تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو 571 عیسوی میں آیا ہو، اس میں 9 تاریخ کے علاوہ کوئی تاریخ 12 تاریخ پیر کے دن بنے گی نہیں۔ پیر کا دن ہو اور 12 ربیع الاول ہو، ایسی تاریخ ہے ہی نہیں، پوری جتنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ پیر کا دن 571 عیسوی میں 9 تاریخ کو بنتا ہے۔ جس کے مدلل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 9 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ باقی لوگوں نے 8 کو بھی کہا ہے اور لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر یہ بات ذہن میں رہے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں 12 وفات اور اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، ایک تو ہم خود کہہ رہے ہیں 12 وفات۔ وفات سب جانتے ہیں، وفات کا مطلب دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا، انتقال کر جانا۔ تو 12 وفات کہہ کر کے پھر خوشی منانا تو ہم سے بڑا بیوقوف شاید کوئی ہو۔ ایک طرف تو ہم خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام دنیا سے کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اس پر سب کا اتفاق۔ تو پھر کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ جبکہ نبی علیہ السلام کے زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 63 بار آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی منایا نہیں، کبھی صحابہ کرام کو کہا نہیں، حکم نہیں فرمایا کہ چلو آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ چلو آج مل کر کے سب مل کر کے کوئی چیز کھاتے ہیں، آج میری پیدائش کا دن، کہ کوئی پروگرام مناتے ہیں۔ شریعت نہ تو کسی ولی کی لائی ہوئی ہے، نہ کسی نبی کی ہے، اور نہ کسی علماء یا مفتی کی ہے۔ شریعت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آسمان سے زمین پر نبی علیہ السلام پر اتارا ہے، یہ شریعت ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس پر عمل کرنا یہ ہر ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا کر دینا کہ چلو یہ چیزیں
شروع ہوئی تھی، کسی نے دیکھ کر کے شروع کر دی، یہ شروع ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ایک بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی ربیع الاول کے مہینے میں یہ دن رکھ لو تاکہ لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پیش کر دیا کرے۔ ایک بادشاہ نے شروع کیا اور اس کو ہم نے عام کر دیا۔ کسی بادشاہ کے شروع کرنے پر عمل کرنا یہ شریعت نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام دے کر کے گئے ہیں یہ شریعت ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر کسی بادشاہ کی ایجاد کردہ چیز پر ہم نے عمل شروع کر دیا تو کل کو کوئی دوسری چیز ایجاد کر دے گا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایجاد ہو چکی ہے جو بدعت ہے، دین میں ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم ان کو دین سمجھ کر کے کریں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا نام لے کر، گناہ کا کام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام پر۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو میں اور آپ جتنے سال کا ہے، 20 سال 25 سال 15 سال 30 40 سال 50 سال 60 سال اس سے بھی اوپر، تو وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور وہ بتائیں پھر کہ اس نے اپنی زندگی میں ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال اگر وہ ایک سنت کا پابند ہونے کا اپنے آپ سے عہد کر لے تو اس کی زندگی میں اگر 20 سال کا ہے تو 20 سنت اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم لوگ شور مچاتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء کرام بھی کیا کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے، اس کے بعد چھٹی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ساری زندگی عمل کی محتاج نہیں ہے، کوئی عمل کرے گا تو نبی علیہ السلام کی سیرت محتاج نہیں ہے میرے آپ کے عمل کی، وہ محفوظ ہے۔ ہم عمل کریں گے تو میرا فائدہ ہے، ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسا آپ کا چہرہ انور تھا، ساری چیزیں محفوظ ہے۔ تو ہر چیز نبی علیہ السلام کی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر سچے عاشق ہیں اور نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ میری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی پر گزرے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کی طرح غیر کے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو اب فلاں تہوار آ گیا اس کو منا لیا، چلو ختم۔ رسم و رواج کو پورا کرنا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کو پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک زندگی دے کر کے گئے ہیں۔ رسم و رواج کا نام مذہب اسلام نہیں ہے، رسم و رواج تو دوسرے مذہبوں میں ہوتا ہے کہ چلو یہ تہوار آیا اس کی پوجا کر لو، یہ تہوار آیا تو بتوں کو بدل دو، یہ تہوار آیا تو پورا کام کر لو، تو یہ چلو ہم دیندار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام پوری ایک زندگی دے کر کے گئے ہیں، اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو پھر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے رہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹے دعوے ہوں گے۔ اگر زندگی میں نبی علیہ السلام کے طریقے نہیں اور زبان سے کہتے رہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جو آیا ہے، اس مہینے میں اور آپ یہ ارادہ، یہ عزم مصمم کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ جب ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو میں نے پچھلے ہفتے بات چھوڑی تھی کہ نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام والدہ کی قبر پر ایسے چمٹ کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے نبی علیہ السلام۔ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بیان کروں آپ سنیں اور سن کر کے چلے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنا۔ نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی نبی علیہ السلام کو،
تو اس 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے جو غیروں کے بیچ میں گزری ہے نبی علیہ السلام کی، اس سے نبوت ملنے سے پہلے لوگوں نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا، الصادق الامین کا لقب دیا تھا کہ امانت دار آپ ہیں، سب سے سچوں میں سب سے بڑے سچے آپ ہیں۔ اب یہ دو لقب جو غیروں نے دیے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کے آج مسلمان کتنا